چاہ رہا تھا کہ آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے مرشد گرامی تو حضور تاج الشریعہ ہیں، پہلی ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ یہ میرے زمانے طالب علمی میں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تھا، حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس وقت حضرت وہاں پر دورے پر آئے تھے۔ یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی نظر دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے آنکھوں سے وہ چہرہ اوجھل ہی نہیں ہوا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی رہی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر باضابطہ جب بریلی شریف حاضر ہوا تو حضرت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے رہے، یہ تعلیمی میدان میں، اور پھر حضرت کی عنایتیں بھی اتنی بڑھ گئیں الحمدللہ سبحان اللہ۔ کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر عنایتیں ہیں حضرت کی۔ جامعہ ازہر جب میں وہاں پڑھنے کے لیے تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے 2 دن گیپ ہوا ہو بات کرنے میں۔ اچھا، بات ہے۔ ہر دوسرے دن حضرت سے گفتگو ہوتی، اور ہر چیز نصیحتیں بھی فرماتے، اور ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہی ہوتی۔ پرانی کتابیں پڑھنے کا حضرت کو بڑا شوق تھا، اور جو نایاب کتابیں ہیں، پرانی کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی نہیں عام طور پر، وہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ اچھا، میں مصر میں کہاں کہاں جاتا اور پرانے مکتبوں سے کتابیں نکالتا اور حضرت کو بتاتا یہ کتاب ملی۔ سب حضرت اپنے ذاتی پیسوں سے اس کو خریدنے لگواتے، اور پھر میں جب چھٹیوں پر آتا بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا لے کر حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا۔ سبحان۔ تو حضرت خلافتیں کہاں کہاں سے آپ کو عطا ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پہلی خلافت کہاں سے ملی تھی؟ دیکھیں، اس بات کو میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ تمام خلافتوں کو برکت سمجھتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان کوئی فوقیت بتائی جائے۔ صحیح۔ یہ بزرگوں کی امانتیں ہیں اور بزرگوں کی ان کے تبرکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوازا، اور ماررہ مطہرہ سے سید ملت حسان الہند حضرت نظمی میاں صاحب قبلہ، سید آل رسول حسنین میاں مارروی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ جب میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تبھی آپ نے خلافت سے نوازا تھا۔ واہ۔ اور اس وقت میں نے حضرت سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ نے اتنی بڑی امانت دی ہے ماررہ مطہرہ کی خلافت، تو آپ نے میرے پیٹھ پر مار کر کے کہا تھا یہاں اہل بنانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مشائخ بزرگوں سے، کالپی شریف سے حضرت سید غیاث الدین صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، ان کی خلافتیں تبرکات حاصل ہیں الحمدللہ، اور میں اس کو اپنی زندگی کا ایک بہترین سرمایہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کی صحبت میں جو وقت گزرا، مطلب کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب انفرادی طور پر ہی بندہ دیکھتا ہے، اس صحبت میں ہی دیکھتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، کچھ خاص باتیں اگر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں۔ خاص طور پر حضرت کا جو تقویٰ تھا وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا، کہ اس زمانے میں ہم حضرت کے پاس موجود رہے جب حضرت کی ظاہری بصارت نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے، بہت جگہوں پر دیکھا لیکن حضرت کو قریب سے دیکھا، وہ ظاہر میں بھی ویسے ہی متقی تھے، باطن میں بھی ویسے ہی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ان کا تقویٰ اس طرح کا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر مخصوص لوگ بیٹھے ہوں، نجی محفل چل رہی ہو تو کچھ اور باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ جو شریعت کے متعلق آپ کی سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، وہ گھر کے اندر بھی اسی طرح سے تھی۔ صحیح۔ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کا بھی حضرت کے میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور آخری وقت تک حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حجرے میں تھے، لوگ ملاقات کے لیے بہت سارے آئے ہوئے تھے، تو ملتے رہتے، تانتا لگا رہتا تھا، اور سب چلے گئے، تو حضرت کو اپنا لباس بدلنا تھا، صرف اپنا کرتا بدلنا تھا، اور حضرت کسی کے سامنے کپڑے نہیں بدلتے، لوگوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا، تو سب چلے گئے،
اور میں کونے میں چھپ کر کے کھڑا تھا حضرت. بس یہ ہے کہ حضرت سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور جانا اچھا نہیں لگتا, اللہ. تو میں کھڑا رہ گیا. اور اس کے بعد حضرت کے پاس جو کپڑا تھا اٹھائے, پھر اپنا جبہ اتار رہے تھے, پھر رک گئے, پھر اتار رہے تھے, پھر رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے وہیں پر پلنگ پر بیٹھ کر کے کہا کوئی اور ہے کمرے کے اندر. اللہ اکبر. تو ایسا سمجھیں کہ میرے جسم میں پوری کپ کپی تاری ہو گئی, میں پسینے میں تھا اس وقت. یہ سوچ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی نظریں نہیں دیکھ رہی ہوں اس لیے کوئی کھڑا ہو تو نہیں دیکھتے, ایسا نہیں ہے. ہم نے اس متقی کا دامن تھاما ہے جس کی دل کی نگاہیں دیکھتی تھی. سبحان اللہ. اس کو روشن ضمیر کہا جاتا ہے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب, واہ واہ واہ. میں نے آ کر قدموں کو پکڑا اور کہا حضور بس میں ایسے ہی کھڑا رہ گیا تھا. کہا کہ میں کرتا بدل رہا ہوں, اس کے بعد آ جاؤ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. میرے تمام سننے والوں سے بھی میں کہوں گا, یہ تقویٰ جو ہے عوام الناس کے سامنے دکھانا یہ آسان ہے, لیکن تنہائی میں تقوی کی پابندی کر لینا یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہے. سبحان اللہ. اسی کو کہا گیا ہے نا, یہ تیرا ذکر, تیرے مراقبے, یہ تیرے سرور کی محفل ہے. کچھ اسی طرح کا شعر ہے اقبال کا, جو تیری تنہائی کا نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ میں نے حضرت کو دیکھا ہے کہ ان کی تنہائی بھی ویسی ہی بعمل تھی اور مجمع میں بھی ویسی بعمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, ویسے ضمناً کپڑوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, تو آپ کی ڈریسنگ بڑی منفرد ہوتی ہے, زرق برق بھی تھوڑی سی ہوتی ہے, پھر امامہ شریف بھی آپ کا ایک بہت ہی الگ عمدہ دکھ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو ویسے لگتا ہے کہ فائنینشلی بہت آپ ویل سیٹ ہیں. تو حضرت کوئی خاص وجہ ہے خاص مطلب لباس کی؟ دیکھیے یہ میرا پرسنل شوق ہے. میں عمدہ لباس ابھی سے نہیں بلکہ پڑھنے کے زمانے سے بھی پہنتا ہے. اچھا. میرے زمانے طالب علمی میں بھی ایسا تھا کہ جو میرے خرچے کے پیسے ملتے تھے وہ سب بچاتا تھا اور کپڑے خریدتا تھا. اچھا. یہ ہمارے سب ساتھیوں کو بھی معلوم ہے. نئے نئے کپڑے خرید کر کے پہننا ایک شوق تھا. اور اس لیے بھی بعد میں جب اس منصب پر آئے, امامت کرنے لگے, خطابت کرنے لگے, تو ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کسی چیز کا ہلکا پن نہ ہے. اس چیز کو مینٹین کر کے چلتے ہیں تاکہ دین کی امیج ان کے نظروں میں, ان کے دماغ میں ایسی بیٹھے کہ ہمارے علماء بھی جو ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ لوگ دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑا سکے. واہ واہ واہ. میں سادہ مزاج رہنے والے یا سادے کپڑے پہننے والے علماء کی مخالفت بھی نہیں کر رہا. ان کا عمل ہے, ان کا تقویٰ ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس سلسلے کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے کپڑے نہیں پہنتا, میں اپنے ہی پہنتا ہوں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے اتنا پہننے کا حق شریعت نے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے, سیرت میں ہے کہ جب کوئی وفد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ دھاری دار ایک جبہ تھا, وہ آپ زیب تن کر کے آتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جیسے حسین گلاب کھلا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمدہ لباس پہننے کا فرمایا ہے. اور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا ایک قول ہمیں ملا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ مہنگی جوتیاں پہنے, اچھی جوتیاں پہنے. شاگردوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ تاکہ دنیا داروں کی نظریں خالی علماء کی جوتیوں پہ رہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حضرت آپ جو شیروانی وغیرہ پہنتے سارے ہی میں نے دیکھا ہے, کوئی شادی میں اپنی پہنتا ہے, کوئی بچوں کی شادی میں پہنتا ہے. جی. تو آپ کی نیت کتنی زبردست ہے کہ بھائی یعنی دین کی بات, علم کی بات کرنے والے کو کوئی حقیر نہ سمجھے, کوئی حقیر نظروں سے نہ دیکھے. دیکھیں اس پر بھی نیت کا عمل دخل ہے, ورنہ ہم نے بہت سے سادے لباس میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار لباس سادہ ہے مگر کردار یہ گفتار اتنی سخت ہے, اور ایک جملہ بولا اور اس میں بھی دل آزاری کر دی. میں بھی وہی بات کروں گا کہ میں سادہ لباس پہننے والوں کی مخالفت نہیں کر رہا, وہ اس سے زیادہ خوبصورت عمل ہے کہ لباس بھی سادہ ہو خاص نیتوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد عمل بھی آپ کا انتہائی شاندار ہو تو سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا ہے.
مگر حضرت کی بات بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے. اور سبحان اللہ. قطع کلامی کی معافی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں سادے لباس بھی پہنتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس لباس میں رہتا ہوں. میں سادہ لباس ایسا پہن کے جاتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے نہیں پہچانتے مجھ کو. اللہ اکبر. عموماً ایسا ہوا، ابھی آج آستانے سے باہر آ رہے تھے، ہمارے قافلے والے میرے سامنے سے گزرتے چلے گئے لیکن وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے، میں ان کے سامنے سے ہی جاتا رہا. اچھا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں سادے کپڑے پہنتا ہی نہیں، پہنتا ہوں، لیکن جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، تو ان میں اس لباس کا اہتمام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس میں کیا برائی ہے؟ دنیا جو ہے اپنی پارٹیوں کے لیے اہتمام کرتی ہے، اور میں حضور پاک کی بات کرنے کے لیے اہتمام کروں تو کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیے. اچھا حضرت، بس آخر کی کچھ باتیں ہیں. فلاحی کاموں میں بھی حضرت دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ فلاحی، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ کوشاں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا ادارہ وغیرہ ورک کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی بڑا ادارہ یا کوئی اسلامک یونیورسٹی یا کوئی اس طرح کا آپ کا فیوچر میں کوئی گولز ہیں، کوئی ایسے ٹارگٹس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہوں؟ جی بالکل، میں اسی مزاج کا آدمی ہوں اور میں فیلڈ ورک چاہتا ہوں. اور ابھی آپ نے جیسے تنظیم کے سلسلے میں پوچھا، ہماری ایک الامان سنی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہے، ایک ٹرسٹ بھی ہے. اس کے انڈر میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، فلاحی کام، جیسے غربا اور مساکین تک پہنچنا. اور ہم جو ہے، میں جنوب ہند کے متعلق بتاؤں، کئی ایسے کاموں کا بیڑا ہم نے اٹھایا تھا. نوجوانوں کو بیزی رکھنا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام کرتے رہیں، دینی معاملات میں ہو یا فلاحی کاموں میں، تو یہ کم سے کم غلط راستوں پر جائیں گے. اور اگر ان کو بیزی نہیں رکھا جائے، مصروف نہ رکھا جائے، تو خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے، اور یہ پھر عیاشیوں کے اڈوں پر چلے گئے، اوباش نوجوانوں کی دوستی میں چلے گئے. تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے کئی ایکٹیویٹیز کی. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کو ہم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی شادی ہو، ولیمہ ہو، جو بھی تقریب ہو رہی ہو اپنے اہل سنت و جماعت کے، تو وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم سے ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، بہت سارا کھانا آپ یوں ہی شادیوں میں پھینک دیتے ہیں، کچھ چاول جو ہے آپ ہمارے جھولی میں ڈال دیا کرو. اور وہ جمع کرتے رہے، لوگ جمع کرتے رہے ہر جگہ سے. تقریباً 2000 کلو کا چاول جو ہے خالی یہ 12 ربیع الاول تک غربا اور مساکین کو دیہاتوں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت کمال. تو یہ جنوب ہند میں بتا رہا ہوں، اپنے کرناٹک میں یہ کام ہوتے ہیں. اور جیسے لوگ دوائیاں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدھی دوائیاں لا کر کے ہمارے پاس جمع کرتے ہیں. اچھا. اور پھر اس کو ریپلیس کر کے ہم جو ہے، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاتے ہیں. ماشاء. کچھ نوجوان خون دینے کے کام میں مصروف رہے، اور کچھ جو ہے کپڑے تقسیم کرنے کے اس میں رہے. یہ ساری چیزیں، ایکٹیویٹیز اسی لیے ہم کرواتے رہے نوجوانوں کو کہ ان کو مصروف رکھنا بہت ساری برائیوں سے چھوڑنے کا سبب بنے. بہت کمال، بہت ساری برائیوں سے تقلید ہے حضرت یہ عمل آپ کا. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ان کو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ نشہ سے ان کو کیسے آزاد کرایا جائے، ان کو بد کرداری سے دور لایا جائے. اس کا حل صرف اتنا ہی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں گندے پانی کا گلاس ہے اور آپ اس کو 100 بار بولتے رہے، بیٹا یہ مت پینا، مت پینا. اس کو جب زیادہ شدت کی پیاس لگے گی اور آپ کو نہیں دیکھے گا، اٹھا کے پی لے گا. 100 مرتبہ وہ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دے دیں اور اس کا وہ برا پانی کا گلاس لے لیں اور کہیں یہ مت پیو، یہ پی لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم نے اس مشن پر کام کرنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ اس طرح کے عام کاموں میں مصروف رہے یا غلط راستے پر رہے، تو ہم نے ان کو وہاں سے ہٹا کر کے کہا کہ ان کاموں میں اپنا وقت لگاؤ. واہ 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 واہ. اور وہ نوجوان الحمدللہ ایسے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آج ہیں، جنہوں نے اپنی پرانی ان تمام چیزوں سے توبہ کیا اور یہ ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. بہت ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے ایسے پابند ہیں کہ وہ پورے لوگوں کو جگاتے بھی ہیں. اللہ، الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ اس مشن کو لے کر کے الامان فاؤنڈیشن سے ہم چل رہے ہیں. اور جہاں تک ادارے کی بات ہے، وہ ہمارا گول ہے، ہمارا خواب ہے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ہم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہر شہر میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک ادارہ قائم ہو جہاں پر ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو سکیں.
اور شانہ بشانہ دنیا کے چل سکیں، جو ہمارا عروج و ارتقا تھا زمانے قدیم میں اس کو واپس لایا جائے. کیا کہنے، واہ واہ. اس کو واپس لانے کا ایک سبب یہ ایک ذریعہ یہی ہے جو ماررہ مطہرہ کی حضور سیدی امین ملت کی آواز ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. بہت اچھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ہم اسکول قائم کریں یا دینی تعلیم کے ساتھ قائم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، اسباب پیدا فرمائے.